أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 25، 26، 27، 28 یہ 4 آیتیں تلاوت فرمائی۔ سورہ طٰہٰ میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کی دوسرے رکوع جس میں 30 آیتیں ہیں 25 سے 54، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے مکی صورت ہے۔ یہ اس دور کی صورت ہے جب مکے میں ظلم ستم کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لیے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں ظلم و ستم انتہا کو تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ظلم جو ہے برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے حبشہ کو ہجرت کرے۔ اس پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس صورت پر غور کیجیے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کر رہا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تفصیل سے ذکر ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تفصیل سے ذکر کر رہا ہے کہ جو فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر کس طرح سے ظلم ڈھاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ضائع نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی کس طرح سے پرورش کی، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کس طرح سے بڑے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا کس طرح سے انتظام کرتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کس طرح سے فرعون کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر جب فرعون اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرعون کو غرق کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا ٹائم پیریڈ لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر جو ہے ایک مدت تک فرعون کا ظلم و ستم چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کس طرح سے غرق کرتا ہے فرعون کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ایک مدت تک، اور جب اس کا وقت ہوتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے پکڑتا ہے۔ تو دوسرے رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے فرعون کی ساتھ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں تو کوہ طور سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی اہلیہ جو ساتھ میں ہوتی ہے تو ان کو جو ایک انگارہ نظر آتا ہے، انگار نظر آتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں سے کچھ تمہارے لیے وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں، شاید یا کوئی ہم وہاں سے راستہ ہی مل جائے۔ تو اس وقت جو ہے پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں یہاں فرما رہا ہے، موسیٰ
جب وہاں جاتے ہیں وہ انگارے کے پاس، تو جب اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو نبی بنایا اور اب تم جو ہے فرعون کے پاس جاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہس سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ میرا سینہ جو ہے تو کھول دے، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اور میری مدد کے لیے جو ہے تو میرے خاندان میں سے میرے بھائی کو وزیر بنا، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کرے اور خوب تیرا چرچا کرے۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کوہ طور سے جو اللہ نے ان کو کہا کہ تم جو ہے تو فرعون کے پاس جاؤ، تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ میری مدد کے لیے میرے بھائی کو جو تقریر میں اچھے تھے ان کی مدد، ان کو میرے ساتھی بنا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بناتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے پھر ایک بار تجھ پر احسان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پہ جو احسانات کیے اللہ نے وہ یاد دلا رہا ہے، یاد کر وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے تھے اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یاد کر وقت جب تیری ماں نے یاد کر وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، یعنی ان کی امی جان جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے جو فرعون جو ہے وہاں پر بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب یہ ڈر محسوس ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ رہے تھے دنیا میں، تو اس وقت جو فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے جو لڑکوں کو قتل کرتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی ماں کو ڈر ہوا کہ فرعون جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم جو ہے یہ بچے کو جو صندوق میں رکھ دو اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ یہ دریائے نیل جو ہے فرعون کے دربار سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے۔ فرعون کا جو محل تھا وہ دریائے نیل کے کنارے تھا۔ دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے اس بچے کو صندوق میں ڈال دو اور اس کو دریائے نیل میں بہا دو، اس کو جو ہے تو میرا دشمن یعنی اللہ کا دشمن اور اس بچے کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہے صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھتی ہیں اور دریا میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ جو صندوق جو ہے فرعون کے محل کے پاس جاتا ہے۔ پھر فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ جو اس صندوق کو دیکھتی ہیں، تو اس صندوق کو جب کھولتی ہیں تو اس میں ایک معصوم سا بچہ خوبصورت بچہ کو دیکھ کر ان کا دل جو ہے تو بھر آتا ہے۔ فرعون کو اس وقت تک اولاد نہیں تھی، وہ جو ہے فرعون سے کہتی ہیں کہ یہ، کیونکہ فرعون سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے بچہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہے اور
کیونکہ اس کی ماں نے جو ہے تو ڈر سے جو ہے تو اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا ہے، لیکن آسیہ جو ہے فرعون کو کنوینس کرتی ہیں کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ جو ہے معصوم بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. جو پھر فرعون جو ہے اس بچے کو قتل نہیں کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پلا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، یعنی فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈالی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں جو ہے تو وہ ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پلا جائے. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امی جان جب دریائے نیل میں وہ صندوق ڈالتی ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہے برابر کہ وہ صندوق کہاں جاتا ہے. اور وہ صندوق جب فرعون کے محل کے پاس جا کر رکتا ہے تو جب فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو اٹھاتی ہیں، جب بچے کو دیکھتی ہیں، پھر بچے کو جو ہے دائیوں کو بلاتی ہیں دودھ پلائے اس بچے کو. بچہ روتا ہے رو رو کے بے دم ہو جاتا ہے، کسی کا دودھ نہیں پیتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح اس محل میں داخل ہوتی ہیں اور فرعون کے بیوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ بچے کو کون دودھ پلائے گا اور اس کی اچھی پرورش کرے گا. پھر جا کر کہتی ہیں میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کو کی پرورش اچھی طرح کرے. پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ سے کہتی ہیں اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے انتظام کرتا ہے کہ پھر ان کے ماں کے پاس ان کو جو ہے تو پہنچا دیتا ہے. پھر فرعون کی بیوی جو ہے وہ جو فرعون کی بیوی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن ہوتی ہے ان کی بات جب مانتی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی امی کو بلایا جاتا ہے محل میں. پھر موسیٰ علیہ السلام جب ان کے امی کا دودھ پیتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا انتظام کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون کے محل میں ہی پرورش کرتا ہے. پھر اس طرح سے ان کا انتظام ہوتا ہے. پھر وہ شاہی محل میں موسیٰ علیہ السلام پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. پھر اس کا آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتا کہ پاس پہنچا دیتا ہے اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور اسے رنج نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے یعنی یہ ذکر کر رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر واپس ان کی ماں کے پاس ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا جو احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اس کا ذکر کرتا ہے. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوتے ہیں، وہیں آپ کی پرورش ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے امی کے پاس ہی آتے ہیں تو ان کے امی ان کو بتاتی ہیں کہ فرعون کے ڈر سے جو فرعون جو ہے شاطر بنی اسرائیل پر ظلم کرتا ہے، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا ہے، تو اس کے ڈر سے ہی میں نے ہی تیرے کو دریا میں ڈالا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہے. پھر ایک دن جو ہے باہر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا اور فرعون کے قوم کے آدمی کا جھگڑا ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے کا جو آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے آدمی کی مدد کے لیے جاتے ہیں اور اس آدمی کو ایک گھوسا مارتے ہیں جس سے وہ گھوسے سے مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائش سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام جو اس کو گھوسا مارتے ہیں وہ جو مر جاتا ہے. تو فرعون کے دربار میں جب یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو فرعون
جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کرتا ہے. پھر ایک شخص جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر مدین جاتے ہیں, تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے. پھر اپنے وقت پر آ گیا ہے. اے موسیٰ, میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے موسیٰ, اب جو ہے اس کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, جا تو اور تیرا بھائی میری نشانی کے ساتھ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اور تیرا بھائی, جو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا, تم دونوں جاؤ اور دیکھو تم میری یاد میں سستی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, تم دونوں مل کر جاؤ. فرعون جو ہے تو سرکش ہو گیا ہے, اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے. اس کے ساتھ جو ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید فرعون جو ہے تو ڈرے, نصیحت قبول کرے اور ڈر جائے. دونوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, عرض کیا پروردگار ہمیں اندیش ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا, یعنی فرعون جو ہے ہم پر زیادتی کرے گا, اس بات کا ڈر ہے. فرمایا ڈرو مت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہوں, یعنی سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے. یعنی تو جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے, جو ستم ڈھا رہا ہے, ان کو چھوڑ دے اور تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو, اور ان کو تکلیف نہ دے اور بنی اسرائیل کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. ہم تیرے پاس جو آئے ہیں 2 نشانی لے کر آئے ہیں, تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. وہ نشانی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا, آسا جو زمین پر ڈالنے کے بعد سانپ بن جاتا تھا, اور دوسرا جو ہاتھ آپ بغل میں ڈالتے تھے وہ چمکتا تھا. یہ 2 نشانی لے کر آئے ہیں. اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے, اور سلامتی ہے اس پر جو راہ راست کی پیروی اختیار کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں. پھر یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی جو گفتگو ہوتی ہے, جو ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے. فرعون نے کہا, فرعون کہتا ہے اچھا تو پھر فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون جو ہے تو سوال کرتا ہے, اے موسیٰ سوال کرتا ہے, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے. موسیٰ نے جواب دیا, موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہمارا رب وہ ہے. یعنی فرعون جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنائی اور پھر اس کو راستہ بھی بتایا. یعنی یہ دنیا میں جتنی چیز ہے, زمین آسمان چرین پرین انسان, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکے ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی. فرعون جو شاطر ہے, دربار میں یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو باتوں سے اس کی قوم جو ہے تو متاثر نہ ہو جائے, اس لیے وہ شاطر جو ہے تو دوسرا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اچھا پھر اس سے پہلے جو ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں, جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, بھوتوں کی پرستش کرتے تھے, بھوتوں کو پوجتے تھے, تو ان کا کیا حال ہے. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں, موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے. یعنی پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس محفوظ ہے. میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے. میرا رب جو ہے ہر ایک کی جو ہے تو اعمال لکھ رہا ہے, وہ کسی کو بھولتا نہیں.
وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا. اب یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اب یہاں جو ہے تو خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے جواب دیا. یہ گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے. اور اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا اور اسی میں تمہارے چلنے کا راستہ بنایا اور اوپر سے پانی برسایا. یعنی زمین میں چلنے کا راستہ بنایا, اوپر سے جو ہے تو پانی برسایا. پھر اس کے ذریعے سے پیداوار نکالی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پانی برستا ہے, پھر اس کے ذریعے سے پیداوار نکالی تاکہ جو ہے تو اس میں تم جو ہے زمین میں اناج بو اور اس سے کھاؤ پیو اور جانوروں کو بھی کھلاؤ. پیداوار نکالی, کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, تاکہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. یعنی جو عقل رکھتے ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہ بنجر زمین جو پڑی ہوتی ہے, جب اس میں بارش ہوتی ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے, تو اس کے ذریعے سے اناج اگتا ہے جو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کے لیے بھی چارہ بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کا جو کائنات کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کس طرح سے سنبھال رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آگے کا جو واقعہ ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے آگے کے حاصل مطالعہ میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے, اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی کوتاہی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے, اور اس میں جہاں بھی ہم سے کوتاہی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر. قرآن مجید کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.